بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ اگر مکہ کے لوگ کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو جانور کی اون سے بھرتے تھے۔ پھر اس بھرے ہوئے اس اون کے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے سردار اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ اپنا ہاتھ ڈبو کر اپنے کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنی بند ہو گئی تھی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو اون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس اون کے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھانے لگے اور کہنے لگے، مکہ میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم سب کعبے کے پاس آئیں گے اور کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ مر جائیں گے، مگر کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ، مکہ کے بڑے بڑے سردار اس اون کے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کعبہ شریف پہنچیں گے اور کعبے کی دیواروں کو پکڑے رکھیں گے اور اوپر والے سے بارش کی مدد مانگیں گے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے اون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی کہ ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ یہی آدھی رات کو وقت ہوا تو آپ کے چاچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے چاچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے چاچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب اون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس ایسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی عمر مبارک 9 سال تھی، آپ اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی لے کے چلو۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں میرے بھتیجے، وہاں تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چچا مجھے بھی ساتھ لے کے چلو نا۔ ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چاچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ مکہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے، جنہوں نے ان کے بڑے بڑے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے تو وہ اس وقت تک مکہ کی دیواروں کو پکڑے رکھیں گے کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا۔
تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبے کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے سب شامل تھے۔ کعبے کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ کعبے کے بالکل پاس میں کھڑے ہوں گے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا، وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے اون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، بچے کا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سننے ہی سارے پیارے نبی حضرت محمد پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 32 کے 32 لوگ کعبے کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ہی ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ ایسے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پہ آ گیا اور لوگ واپس ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر بارش نہیں آئی۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبے کی دیواریں بھی گرم ہو گئی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا دور دور تک کوئی سراغ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کے گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر ابو طالب غصے میں کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میرے کو بھی آنے دو، میں آؤں گا تو اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے بڑے ہمراہ سے پانی مانگ رہے ہیں، مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم 9 سال کے ہو اور تم اوپر والے سے پانی مانگو گے اور وہ پانی برسا بھی دے گا، جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے بیت گئے اور پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر ابو طالب کو آ کر کسی نے پکڑا۔ جیسے ہی آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب چچا بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے، تم پھر سے کیوں آ گئے ہو؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں پھر سے پانی مانگنے نہیں آیا، میں تو آپ کا پسینہ پونجنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پونجنا شروع کیا، اور یہ دیکھ کر آپ کے چچا ابو طالب کو اپنے بھتیجے پہ پیار آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ اور جیسے ہی ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا جی، مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور پھر اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر ابو طالب ابھی کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان 32
لوگوں میں سے ایک یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا کہ اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی میں مری جا رہے ہیں اور تم بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا ہی سنتے لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں کر کیا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب یہاں پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت میں کہاں پہ تھا؟ تو تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے تو اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ وہاں ہی کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا، ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤں گا، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ تو سب لوگ تھک ہار چکے تھے، اس لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو صرف 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مدین بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ اور وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے اور اس لیے زوروں زور سے کہنے لگے کہ اے محمد، اب تو ہم پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگوں، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم لوگ چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تمہارے میں اور میرے میں کیا فرق رہ گیا؟ تو یہ سن کر یہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا مانگو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یہی دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے آسمان پر دیکھا کہ تھوڑا سا بادل جمع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے پیارے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی ہے؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا واقعہ۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتی ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔